السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، جس طرح شادیوں کا سیزن اپنے نقطہ عروج کی جانب گامزن ہے، اسی طرح لوگوں میں شادی بیاہ کے موقع پہ بے بہا پیسہ خرچ کرنے کا جنون بھی اسی رفتار سے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج اسی مناسبت سے میرے شو میں تشریف لایا ایک ایسا خاندان جو اپنی شادی بیاہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں جنید صاحب۔ یہ خبط نہیں ہوتا، یہ بچوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا اہم ایونٹ ہوتا ہے شادی کا۔ اور پھر جس بچی کی میری کی شادی ہے ماشاءاللہ وہ تو میرے ساتھ ہے، ماشاءاللہ، مگر بیٹا میرا جنید اس کے جو فرینڈس ہیں، اب 3 مہینے سے وہ سارے بچے لگے ہوئے ہیں پلاننگ کرنے کے لیے۔ مختلف جو ایونٹس ہیں ہمارے شادی کے، ان کی پلاننگ کر رہے ہیں جو پچھلے 45 دن سے جاری ہیں۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو ابھی تو جنید ابھی 2 مہینے ہیں شادی کو، مگر بہت کم دن ہیں، بہت کم دن، کیونکہ بچی کو جو انہوں نے جو تھیم سوچی ہوئی ہے شادی کی، اس حوالے سے کچھ پرابلمز سامنے آ رہی ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ہم آپ کو اچھے لوگوں سے ملوائیں گے۔ میں یہ فلاور والے جو ہیں، کیا نام ہے آپ؟ جی شیخ صاحب، ریل نام تو میرا فتح محمد ہے، لیکن میرے بزنس کے حوالے سے لوگ مجھے اینڈی فلاور کہتے ہیں۔ اینڈی فلاور، یس۔ مائی نیم از مسٹر شیخ جمیل نفتہ۔ آئی نو۔ ویسے نفتہ ہی کہتے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے فلاور ڈیکوریٹر ملوائے ہیں اینڈی فلاور صاحب، ان سے میری بات ہوئی ہے۔ میں تھوڑا سا مایوس ہوا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایونٹ کے حساب سے کوئی 4 کروڑ کے آپ کہہ رہے ہیں، جی تو کم نہ پڑ جائیں 4 کروڑ کے فلاور؟ حضور والا، پھول کم پڑ جائے؟ آپ بریانی کی بات کریں، پھولوں کی بات، پھول کیسے کم پڑ جائیں گے؟ دیکھیں ہمارا جو وینیو ہے وہ کافی بڑا ہے، تو 4 کروڑ کے تو ہم نے سوچا تھا صرف اسٹیج کے اوپر ہم لگائیں گے۔ تو اگر پورے اپنے وینیو کو آپ نے 4 کروڑ کے فلاور سے سجانا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ ہمیں مایوس کریں گے۔ دیکھیں شیخ صاحب، جتنی آپ کے پاس دولت ہے، مایوس تو آپ کو ہونا چاہیے۔ ایکچولی یہ جو میں پھول، میرے فلاور ہیں، یہ ہالینڈ سے منگواتا ہوں میں۔ یہ 4 کروڑ کے بھی بہت ہے، اگر آپ کہتے تو 5 کروڑ کے کر لیتے۔ دیکھیں ہالینڈ انہوں نے کتنا سٹریس کیا ہے، ہالینڈ کے ہو پہ کتنا سٹریس کیا ہے، ہالینڈ سے منگواتا ہوں، اور جب یہ منگواتے ہیں تو پھول بھی کرتے ہیں ہاں۔ دیکھیں بزنس میں ایسا ہوتا ہے، بزنس میں ایسا ہوتا ہے۔ ڈیڈی یہ پھول لگائیں گے؟ بیٹے مایوس نہ ہو بیٹا، یہ صرف لگائیں گے، سونگیں گے نہیں، ڈونٹ وری۔ تو بات میں مہربانی، آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی میں بات کر سکتا ہوں شیخ صاحب؟ آپ ایسا کیجئے، آپ اینی سے ہی بات کر لیجئے۔ اینی کو چونکہ سارا ان کی پلاننگ جو بچوں کی ہے جی وہ اس کے ذہن میں، بتاؤ بیٹے ان کو۔ بیبی ایکچولی ہماری تھیم ہے ریڈ للی۔ ہاں، ڈینس للی تو سنا ہوگا آپ نے۔ اینڈی فلاور آپ کا نام ہے، ڈینس للی آپ کی تھیم ہے۔ آپ الفتح کرکٹ کلب سے تو نہیں آئے ہوئے؟ جنید صاحب میں تو 12 سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی ہاں۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ 4 کروڑ کے فلاور کم پڑ جائیں گے۔ ڈیڈی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سارا کام خراب نہ کر دیں۔ کسی اور کو دیکھ لیتی ہے۔ نو، ایکچولی یہ میری پروفیشنل انسلٹ ہے۔ پلیز آپ دیکھیں، آپ ایک دفعہ میرے پہ اعتماد تو کریں، سب چیزیں بھول جائیں گے، شادی کی دلہا بھول جائیں گے میں لوگ۔ کیسے یہ مان لوں کہ 4 کروڑ کے پھول جو ہیں وہ ہمارے وینیو کے لیے کافی ہوں گے؟ دیکھیں جنید، میری ایک نیفیو کی شادی تھی، وہاں پہ جو آیا تھا ڈیکوریٹر، اس نے، یاد ہے آپ کو، 6.5 کروڑ کے پھول۔ یس آف کورس ڈیڈی۔ جی، اور جنید 1 کلومیٹر تک کسی باراتی کو راستہ بتانے کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کیا مطلب؟ ہر ایک باراتی جو تھا وہ پھولوں کی خوشبو سونگتے سونگتے شادی پہ پہنچ جاتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ یہ ایونٹ ہونا ہوتا ہے، جی ہاں۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے 4 کروڑ کے پھول کم پڑ جائیں گے۔ لیکن ہم اس طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے کہ لوگ پھولوں کو یاد رکھیں گے۔ آپ نے سلسلہ فلم تو دیکھی ہوگی، جی ہاں وہ ریکھا آتی ہے،
وہ لوگ بھول گئے سب کچھ, وہ پھول لوگوں کو یاد ہے. وہ جو امیتابھ بچن کہتا ہے کہ تم ہوتی تو ایسا ہوتا, تم ہوتی تو ایسا ہوتا نا, اگر وہ پھول نہ ہوتے تو یہ سارے فکرے ضائع تھے. جی مجھے لگتا ہے اس نے صرف فلم دیکھی ہوئی ہے, ہالینڈ شالینڈ نہیں دیکھا ہوگا. یہ تھوڑا اور مشکوک ہو رہے ہیں. آئی ایم سوری. بڑا نام ہے ان کا. شیخ صاحب جو میں نے فوٹوگرافی کی آپ کو کوٹیشن دی ہے وہ مناسب ہے 50 لاکھ روپیہ. اوہ آئی ڈیم کیئر اباؤٹ 50 لاکھ. آئی نیڈ کوالٹی بیبی, آئی نیڈ کوالٹی. سر میری تصویر بولتی ہے ریئلی, آپ یقین کیجئے گا. ایک منٹ ذرا, یہ دیکھیے گا, ایک منٹ ذرا آپ یہ دیکھیں, آپ کی تصویر بول رہی ہے, آپ نہیں بول رہے. آپ کی یہ باپ بیٹی کی تصویر بناتا ہوں, یہ آپ اپنے ڈرائنگ روم میں لگائیں گے. ایک منٹ ذرا, یہ از ویری نائس. سر یہ دیکھیے. Oh no, I don't like. یہ تو اس میں میری بٹیا پھینی لگ رہی ہے. سر آپ کی بٹیا پھینی نہیں ہے, میرا کیمرہ ہی پھینا ہے. میں دوسرا کیمرہ, ریڈ کیمرہ یوز کروں گا سر. پھر آپ وہ کیمرہ پہلے چیک کروائیے. میں سر ایسن فوٹوگرافر کا نام ہے. 50 لاکھ بھول جائیے. جی سر ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کیجئے, آپ مجھے کوالٹی دکھائیے. جی سر. اس کے بعد آپ جو کہیں گے بل نو پرابلم. تشریف رکھیں. سیٹھ صاحب یہ پھول, یہ تصویریں, یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں لوگ. یاد رہتا ہے تو صرف شادی کا کھانا, جو اس خادم کی ذمہ داری ہے. تو آپ جتنے اپنا جو عملہ بتا رہے ہیں, کیسے آپ لوگ 28 ڈشز ہینڈل کریں گے؟ سیٹھ صاحب آپ فکر نہ کریں, میرے پاس بہت بہرے ہیں. بہرے؟ جی جنید مجھے لگتا ہے سوائے گڑ والے چاول کے اسے کچھ نہیں بنانا آتا. وہ بھائی منسٹرز نے آنا ہے, سی ایم نے پرومس کیا ہوا ہے, ساری وی وی آئی پیز شخصیات نے آنا ہے, ایک گیسٹ کو 4 اٹینڈنٹ چاہیے. میری تو عزت کا فلودہ نکل جائے گا بھائی. فلودہ تو ایسا, آپ کسوری فلودے کو بھول جائیں گے. جنید پلیز بندہ بدل دو. یہ مجھے بھی لگ رہا ہے یہ آپ کے سٹینڈرڈز کو میچ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, یہ ذرا دیسی ٹچ دے رہا ہے. یہ کوئی کسوری شادیاں سنبھالنے والا بندہ ہے. کسوری فلودہ, کوئی مولٹن لاوا کی ٹائپس بتاؤ. سر جی آپ مولٹن ٹاوے کو تو بھول جائیں گے. نہیں, مجھے لگ رہا ہے غلط جگہ پہ آ گئے بیٹے. نہیں شیخ صاحب, اب کیوں مایوس ہو گئے, یہ سب لوگ بڑے ہائیلی پروفیشنل ہے. تھینک یو. ایک منٹ جنید, ایک منٹ, مجھے یہ بتاؤ بیٹا, وہ تمہاری فرینڈ ٹینا, اس کی شادی پہ کھانا کس نے ارینج کیا تھا؟ وہ جس کی شادی پہ کنوپی کو آگ لگ گئی تھی. بیٹے گولا مارو آگ کو, سنبھال لیا تھا نا انہوں نے سب کچھ. پیسہ ہونا چاہیے, نو پرابلم. کھانا کس نے ارینج کیا تھا؟ پاپا اس کی شادی پہ تو ساری ٹرکش کوزین تھی. سارے کوک استنبول سے آئے تھے ڈیڈی. اوکے, گو ٹو استنبول. یس ڈیڈی. سوری بھیا, آپ سے ہماری نہیں بنے گی, آپ نہ آئیے گا. نہیں سیٹھ صاحب کیا کر رہے ہیں, میں نے ادھر ارینج کیا تھا سارا. وہ جو بہرے آپ نے دیکھے تھے استنبول کے, وہ سارے ٹاؤن شپ سے آئے تھے. سنید یہاں سے لکڑی کا بالا نہیں مل جائے گا. کیوں؟ اس کو فائر نہیں مارنا, بالے مارنے. اوہو سر آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے صرف ٹرکش لباس پہنا ہوا تھا, لڑکے سارے ٹاؤن شپ کے تھے. یہ تو تم کہہ رہے ہو نا, کسی کو تو نہیں معلوم کہ ٹاؤن شپ کے لڑکے تھے. ٹاؤن شپ تم جانتے ہو, یہ تمہاری ٹون ہے. مہمان یہی جانتے ہیں کہ ٹرکش کوزین تھی. یعنی آپ کا مقصد صرف مہمانوں پہ دھاک بٹھانا ہے اپنی. تو اور شادی کے ارینجمنٹ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ استغفراللہ. سیٹھ صاحب ذرا ایک منٹ ادھر دیکھیے گا. واو مائی گاڈ, صدر ریگل لگ رہے ہیں سر. میں معافی چاہتا ہوں, اس وقت میرے منہ پہ مایوسی ہے, اسے ڈیلیٹ کیجئے. آپ مت آئیے گا بیٹا, مجھے لگ رہا ہے 4 کروڑ کے پھول کم پڑ جائیں. یس ڈیڈی. شیخ صاحب اگر آپ نے دھاک ہی بٹھانی ہے تو ڈالرز, پاؤنڈ, لیرہ, روپے, یہ سب آپ نا سڑک پہ بچھا دیجئے گا وینیو تک, آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی. جنید دقیانوسی باتیں مت کرو, کائنڈلی ہمیں اچھا گائیڈ کرو. تمہارے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ تم ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے سٹیٹس میں پھرتے ہو. جی کائنڈلی ہمیں کوئی ایسے بندے بتاؤ جس سے مہمان ہمارے تھوڑے خوش ہوں اور حیران بھی. سر ویلے پارکنگ کا کانٹریکٹ مجھے دیجیے گا, میری بڑی ویل نون کمپنی ہے.
میرے پاس 28 یونیفارمڈ شوفر موجود ہیں. اوہ زبردست سر. اوکے دیکھیں جو آپ ڈریس پہنواتے ہیں ان کو جی وہ لوکل ہوتا ہے یا امپورٹڈ؟ امپورٹڈ سر, آپ کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے امپورٹڈ. اچھا لگ رہا ہے. سر مجھے پتا ہے کہ دلہے میاں نے ہیلی کاپٹر میں آنا ہے, میں نے وہاں پہ ہیلی پیڈ بنوایا ہے, اچھے سے صفائی کروائی ہے تاکہ وہ پنکھے کے ساتھ شاپر ہوا میں اڑتے نظر نہ آئیں. سر دیکھ بیک گراؤنڈ کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا سر آپ کو. ابھی امپورٹڈ وردیوں والے شوفرز اور شاپر اڑا دیے اس نے. سر یہ سمجھ رہے ہیں کہ گروم کا ہیلی کاپٹر ہے وہ کوٹ عبد المالک لینڈ کرے گا. سوری بیٹا, میری فلیٹس والوں سے بات ہو چکی ہے. میری آفر ریجیکٹ نہ کیجئے گا, میری لائف اور ڈیتھ کا معاملہ ہے. ڈیتھ دین وٹ؟ میری بیٹی کی لائف کا معاملہ ہے. وہی جنید میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی, ویسے تو آپ کی یہ شلوار قمیض اور یہ واسکٹ شاسکٹ سے میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کی تھنکنگ ہماری لائف سٹائل سے میچ نہیں کرے گی. سر الحمدللہ میری بات سنیں, میں پیور دیسی سول ہوں, پیور دیسی سول ہوں, گھبرائے نہیں, نا. میں آتے ہی کہہ رہا تھا بچی کو کہ لگدا پینڈا ہی ہے. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. تے پتر ساڈا کیوں ٹائم ضائع کیتا؟ آپ بھی تو پوری قوم کی ویلیوز ضائع کر رہے ہیں, اقدار ضائع کر رہے ہیں خدا کے لیے. یہ جو بندے گرم چنے ہیں گڑ پا کے بڑے خوش ہو رہے ہیں. واہ 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 واٹ واٹ, کیا بات ہے سر. چلیں چلیں آ جائیں بس کریں, بس کریں, بہت ہو گیا. سر تھینک یو تھینک یو تھینک یو سر. سر یقین کیجئے گا تصویر منہ سے بولے گی سر, منہ سے بولے گی. ابے او معصوم آدمی, یہ جو تم کام لیٹ کے اور الٹے سیدھے ہو کے کر رہے ہو یہ اب جپ پہ ہوتا ہے. 5 لیٹسٹ ڈرون کیمراز ہیں میرے پاس, تو ان کو استعمال کرو. کیوں لاڈ کرنے والے کتے والی حرکتیں کریں گے؟ شیخ صاحب وہ بہت پروفیشنل آدمی ہے, اس کی رسپیکٹ کریں آپ. پھر جنید دیکھو, خدا کے لیے کچھ ایسے لوگ ملواؤ جو ہمارے عزت کا, ہمارے بچوں کی خواہش کا, ایون ہمارے سٹیٹس کا خیال رکھیں. یس سر میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ بیٹے 4 کروڑ کے پھول کم پڑ جائیں گے. ڈیڈی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ لوکل پھول نہ لگا دے. سر میرا کانسیپٹ تو سنیں ذرا, سمجھے تو صحیح سر پلیز. جب بارات انٹر ہوگی تو لڑکے کا ماما جب ریس گاڑی کا چھٹا لگائے گا. او مائی گاڈ جنید, اب میرا ایک لمحہ بھی یہاں بیٹھنا منتا نہیں ہے. او یار واٹ دا ہیل چھٹا. ڈیڈ واٹ از چھٹا؟ جو تیرے ماموں نے میری شادی پہ لگایا تھا. سر اٹ وازنٹ چھٹا, اٹ واز سٹا جو لگایا تھا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کل کا جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ اس کے ارد گرد 11 کیمرے لگے ہوئے تھے, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس میں سے فنکشنل صرف 2 کیمرے تھے. یار بڑی حیران کن بات ہے کہ کل جو دھماکہ ہوا ہے اس کے سہولت کار آج پکڑے گئے ہیں, ایک دن بعد. 2 مرکزی سہولت کار پکڑے گئے. بڑی بات. واہ. اور امید کی جانی چاہیے کہ مجرمان بھی جلد ہی کیفر کردار تک پہنچیں گے. یہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ اگر ہم مکمل طور پر روکنے میں کامیاب نہیں بھی ہوئے تو یہ اتنی کامیابی ضرور حاصل ہوئی ہے کہ جلد از جلد کسی نہ کسی انداز میں جو بھی مجرم ہوتا ہے وہ اس تک قانون کا ہاتھ پہنچ ضرور جاتا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں پتہ کیا مرکزی جو نقطہ ہے بات کرنے کا, اب یہ دیکھیں کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ اس کے ارد گرد 11 کیمرے لگے ہوئے تھے. جہاں پہ بم بلاسٹ ہوا ہے وہاں پہ 11 کیمرے لگے ہوئے تھے. یہ جو سیف سٹی کیمراز ہیں بہت بڑی بلیسنگ ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس میں سے فنکشنل صرف 2 کیمرے تھے. نہیں تو باقی 9 کیا کر رہے ہیں؟ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے. یہ پورے شہر کا, پورے سیف سٹی کا یہ حال ہے بھائی جان. نہیں تو اس پہ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ باقی کاموں پہ کون سے ایکشن لے رہے ہیں؟ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے اور پورا ایک ذمہ دار بڑا اتھارٹی ہے, سیف سٹی اتھارٹی ہے پوری. تو یہ اس طرح کے جب بعد میں باتیں ہوتی ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اتنی خوفناک فگرز ہیں, کوئی جزا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں. کچھ نہیں. اتنی عجیب و غریب فگرز ہیں کہ اپنے آپ پہ شرم محسوس ہوتی ہے. یہ کم و بیش میرا خیال ہے کہ 15-20 ارب روپیہ لگا کے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے اور تقریباً 2-2.5 سال سے
ایک اندازہ یہ ہے کہ کوئی 25% کیمرے جو ہیں وہ خراب پڑے ہوئے، اور جس کمپنی نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ 5 سال تک ان کیمروں کی دیکھ بھال اور نگہداشت مینٹیننس کرنے کی ذمہ دار ہوگی، وہ اس نے کوئی ڈالر کی فلکچویشن کا کہہ کے بالکل ہاتھ کھڑے کر کے بھاگ بھوگ گئی ہے. اس کو منانے میں یہ پنجاب حکومت لگی ہوئی ہے کہ وہ مان جاؤ اور واپس آ کے کام کرو. کبھی کسی طرح کام چلا رہے ہیں، کبھی کسی کو سبلیٹ کر کے ٹھیکہ دے کے کام چلا رہے ہیں. اتنا سینسٹیو کام ہے اور کوئی توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں. ہمارے جو دنیا نیوز کے سٹار رپورٹر جن کو میں کہتا ہوں حسن رضا صاحب، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ذرا صورتحال بتائیں تو صحیح. کہنے لگے جی کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں 3 بار عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال کا نوٹس لے چکے ہیں. 7 بار جو وزیر داخلہ صاحب جو ہیں جن کی ذمہ داری ہے پنجاب کی لا اینڈ آرڈر کی، راجہ بشارت صاحب، وہ اس کا نوٹس لے چکے ہیں. 6 بار جو ہے وہ آئی جی صاحب اجلاس بلا چکے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ پر جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. لیکن وہی ہے، کوئی بندہ مطلب سیریس نہیں ہے. اور صرف یقین کرو کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. یہ جو سیف سٹی کیمراز ہیں نا، یہ کرائم کنٹرول کے لیے بھی، لا اینڈ آرڈر، یہ دہشت گردی کی وارداتیں روکنے کے لیے بھی، فوگ دیکھنے کے لیے بھی، ٹریفک مینٹین کرنے کے لیے بھی، سینیٹیشن کے لیے بھی، مطلب مختلف جوتوں میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کرمنلز کا ڈیٹا جو ہے نا، ان کی جو بوتھیاں ہیں وہ آپ نے فیڈ کر دی ہوئی ہیں کیمروں میں. جو ہی وہ کوئی بھی کرمنل اس جگہ پہ کراس کرتا ہے وہاں پہ ریڈ الرٹ آ جاتا ہے. یہ بہت بڑا سسٹم تھا. یہ ایشیا کی سب سے بڑی ویڈیو وال ہے جو ان کیمروں کے ساتھ اٹیچ ہے. ایشیا کی سب سے بڑی ویڈیو وال ہے. میں نے خود وہ وال دیکھی ہوئی ہے، بہت جدید. اس وقت تو ایسے لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا کام، بہت بڑی کامیابی حاصل ہو چکی ہے، مگر ہے ہی سارا کچھ یہ خراب ہی ہو چکا ہے. اسے صحیح نہیں کرانا تو پھر وہ زیرو ہی ہے نا. کچھ پتہ زیادہ بدقسمتی کی بات پتہ کیا ہے، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا، اس کے بعد ہمیں ہوش آتی ہے اوہ خراب پڑے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اجلاس بھی بلاتے ہیں، سارے بیوروکریٹ تھوڑے دیر کے لیے کوئی ہل جل شو کرتے ہیں، لیکن پھر وہی ویسے اب انہیں بہترین وزیر اعلیٰ کا ایوارڈ ملا ہے، اب کچھ کریں گے انشاءاللہ. ہاں کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں نا جن کو بندہ انعام دے دے، ویسے ہی فیل ہونے پہ بھی انعام دے دے تو وہ پڑھنا شروع کر دے. پتہ بات کیا یار، دیکھو بعض معاملات تو ایسے ہیں جن پہ صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ فائنینشلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ کسی قسم کے فائنینشیل کرنچ میں ہیں اور اتنا مالی دباؤ ہے. لیکن یار یہ تو کوئی اس طرح کا مالی دباؤ نہیں ہے. ہاں مالیات انوالو تو ہر معاملے میں ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ درکار ہے، تھوڑی سی پرسوئنس. آپ پرسو کریں معاملے کو اور ٹھیک کر دیں. اور یار مطلب 8,000 میں سے 3,000 کیمروں کا خراب ہونا ہمارے لیے کیا، ہر بندے کے لیے جو بھی ذمہ دار ہے اس کے لیے باعث شرم ہے. جی ان لوگوں کے لیے یار بہت پہلے سلطان رائی نے کہا تھا نا، اٹھو ستیا روشنا، یہ ستے ہوئے لوگ ہیں. یار دیکھو نا، یہ ساری صورتحال دیکھ کے انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اتنے فائدے کی چیز جو ہے آپ کی سستی کی، غفلت کی، پیشہ ورانہ تساہل کی بھینٹ چڑھ جائے اور آپ سوئے رہیں. یہ تم مشکل لفظ نہ بولا کرو، ہو رہے انہوں نے سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں؟ بڑی سمجھ آتی ہے، لفظوں کی تو سمجھ آتی ہے ان کو، لفظوں کا ہیر پھیر ہے. ہاں یہ سادگی میں مارا گیا. میں ایک اور بات بتاؤں، یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے نا، میں نے ذاتی طور پہ دیکھا کہ کئی لوگوں نے خود پیچھا کر کے وہ نکلوا کے، ان کی ویڈیوز نکلوا کے مجرم تک، ان کے گریبان تک خود پہنچے ہیں ذاتی حیثیت میں. وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ مدد کی ہوگی، لیکن انہوں نے خود پرسو کیا ہے. تو اگر یہ حکومت پرسو کرے اس سارے پروجیکٹ کو، جو خراب کیمراز ہیں انہی کو ٹھیک کروا لے یار. اچھا میں بار بار جو میں چیختا ہوں نا کہ یار تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، پیسوں کی ہر معاملے میں ضرورت نہیں ہے. دیکھو ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے شو میں کہ ذمہ داران کو سزا دی جائے. ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی تھی کہ اگر مین ہول میں کوئی بچہ گر جاتا ہے، اگر کھلے مین ہول کے باعث کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ذمہ داران کو سزا دی جائے. تو پہلی بار یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں کامران افضل صاحب، انہوں نے ہدایت دی ہے، باقاعدہ نوٹیفائی کیا ہے کہ آئندہ کے بعد اگر کوئی بندہ مین ہول چوری کرتا پکڑا گیا، خریدتا پکڑا گیا، یا کسی کے پاس چوری شدہ مین ہول کسی سے برآمد ہوا،
تو اس پر اقدام قتل کا پرچہ دیا جائے. ارے اور کامران افضل صاحب کی ہدایت کے بعد فیصلہ آباد میں ایک پرچہ دے دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ کے بعد میں ایم ڈی واسا سے پوچھوں گا. پھر جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہی ہمیں ہوش آتی ہے, اسی وقت میڈیا بھی انگڑائی لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا ہوا ہے. لاہور میں اس وقت جہاں پر سی سی کیمرے ہیں ان کی یہ حالت ہے, دوسری طرف تم یہ مین ہولز کی حالت بھی دیکھ لو کہ کم و بیش 6000 مین ہولز کھلے پڑے ہیں, ان کے ڈھکن چوری ہوئے ہیں لاہور شہر میں. 6000 یعنی موت 6000 جگہ پہ منہ کھولے معصوم لوگوں کا انتظار کر رہی ہے. حالانکہ یہ بھی کیمروں کے تھرو پتہ چل جانا چاہیے کہ کس نے اٹھایا ٹکر. ایگزیکٹلی, یہ کیمرے صاف ہی نہیں کراتے. 3-4 دفعہ لاہور میں گاڑیاں چوری ہوئی ہیں تو گوگے کو پکڑ کے لے جائیں. گوگا کہتا بھائی جی میں گڈی چور نہیں, میں معزز آدمی ہوں. کہتے نہیں تم چور نہیں ہو, تمہاری گڈی سے شکل مل رہی تھی. اس نے پھر شور مچایا, نے کہا کیمرے صاف کراؤ اپنے. اتنے کیمرے گندے, اتنے کیمرے خراب, میں نے تو فوٹو بنوانی چھوڑ دی ہے عزیزی. اچھا کرتے ہو. یہ ہمارے ریسرچر نور الامین صاحب نے آج اپنے آفس کے باہر ایک یہ سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہے, اس کے جو نیچے کنیکشن دیا ہوا ہے نا اس کی تصویر بنائی ہے. یہ تم دیکھ لو کہ کیا حالت ہے یہاں پہ. جب بارش کا پانی جمع ہوگا تو پھر کیمروں میں کیا نظر آئے گا. یہ دیکھو یہ حالت ہے. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی شکوے ہیں, میں کیا کیا بتاؤں. تو یہ شکوہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بتاؤ کہ اس کمپنی کو چھوڑیں, غیر ملکی کمپنی کو. وہ تو پتہ نہیں, یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ کے ہیڈ ہیں ڈی آئی جی کامران خان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 5 مہینے کا عرصہ لگے گا. اگر ہمارے مذاکرات کامیاب ہو بھی گئے ان کے ساتھ تو وقتی طور پہ کسی کوئی کمپنی کی خدمات لے کے کوئی 5-10 کروڑ روپیہ لگا کے یہ جو بند کیمرے ہیں ان کو تو چالو کروائیں, بیمار کیمروں کو تو ٹھیک کریں. ہائے ہائے, یہ گوال منڈی کیمرہ مارکیٹ بھری پڑی ہے کیمرے دے کاریگراں نال یار. اچھا ستم ظریفی دیکھو کہ ایک طرف تو سیف سٹی کے 25% کیمراز بند پڑے ہوئے ہیں, لیکن دوسری طرف سیف سٹی اتھارٹی کے جتنے بھی افسران ہیں, جتنے اہلکار ہیں, ان میں سے کسی کی تنخواہوں پہ, پرکس اینڈ پریولیجز پہ کوئی اثر نہیں پڑا, کسی کی بند نہیں ہوئی ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ہم ذمہ داری نہیں, ہم تو افسر ہیں. افسر تو ذمہ دار ہوتا ہی نہیں. اچھا صرف لاہور کا رونا نہیں ہے, پنجاب کے کم از کم 6 شہروں میں یہ پروجیکٹ جو تھا اس پر عمل درآمد ہونا تھا. کئی شہروں میں باقاعدہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, گرے سٹرکچر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد ندارت گہری نیند سوئے ہوئے, سارا کچھ لگا ہوا ہے لیکن سب کچھ. finishing نہیں. ہاں یہ دیکھو نا ذرا کتنی دکھ والی بات ہے. اور وزراء جو ہیں وہ اسی طرح اپنے قافلے اپنے آگے پیچھے گڈیاں لگا کے تو اس طرح پھر رہے ہیں جیسے بہت کم کر رہے ہیں. ویسے کبھی کسی وزیر مشیر کی گاڑی کا صرف ایک ٹائر, چاروں کی میں بددعا نہیں دیتا, ایک ٹائر جو ہے 1 سیکنڈ کے لیے کھلے مین ہول میں گر جائے تو بھی شاید عقل آ جائے ان کو. سر ہوتے لگے گا گڈی نکانوں پہ ہی. تم لوگ جھگت کر لو پھر پہلے. یار تو بھی جگت ہی کیتی ہے, تو کڑا علامہ اقبال دا شعر سنایا. یار میں نے ایک سنگین صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک ٹائر, ایک, چاروں کی میں بات نہیں کرتا, ایک ٹائر. ایڈا تو ویلکنائزنگ کامیڈین. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. پیپلز پارٹی نے آپ کے اس خادم کا نام دے دیا. لیکن بلاول صاحب تو کہہ رہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. آپ سے بات ہوئی ہے ان کی؟ جی ہوئی ہے شاہ جی. میں آپ کے تندور پہ روٹیاں لینے آئے تھے. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب خورشید شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جنید, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یہاں پہ مدعو کیا ہے, مگر میں تھوڑا اعتراض کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. جی جی حکم. بتائیے. جی جی ضرور حکم. دیکھیے آپ نے جو ابھی تعارف کروایا ہے اس میں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آئندہ وزیر اعظم خورشید شاہ صاحب. یہ آج حسب حال کے خورشید شاہ صاحب اتنا خوش کیوں نظر آ رہے ہیں بھلا؟ کیوں جی؟
کیونکہ اصلی خورشید شاہ صاحب نے یہ ٹوپی بھیجی ہے جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے اس ارے واہ، ہندی ٹوپی. وہ سید بادشاہ ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگوں کو پیار کرتے ہیں. اور ہمارے دیکھیں پروگرام کی اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ ہم جس کی بھی میمکری کرتے ہیں وہ تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، براہ راست رابطہ کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں. بھائی اس حوالے سے تو آپ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں، مگر دوسری مبارکباد جو آج آپ کو بنتی ہے، جی آپ میری طرف نہ دیکھیے، کو باہر دیگ نہیں پک رہی جس کی مبارک دینے لگا. شاہ جی میں نے بھی اتنی خوشی ہے جنی بابا مبارک اس بات کی دینے لگا ہوں کہ آپ کا محبوب لیڈر سید خورشید شاہ بطور وزیر اعظم چنا گیا ہے. یہ جو افواہ پھیلی ہوئی ہے حکومت کے جانے کی، بلکہ صاف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کے جانے کے بعد کون وزیر اعظم ہوگا اس کے لیے پیپلز پارٹی نے آپ کے اس خادم کا نام دے دیا. لیکن بلاول صاحب تو کہہ رہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. آپ سے بات ہوئی ہے ان کی؟ جی ہوئی ہے شاہ جی. میں آپ کے تندور پہ روٹیاں لینے آئے تھے. یہ بات نہیں ہے شاہ جی، میں چنگچی میں بیٹھ کے جا رہا تھا تو ان کا قافلہ میرے پاس سے گزرا، میں نے آواز دے کے پوچھا تھا. بس چنگچی کی سواری کی آواز تو چنگچی کا ڈرائیور نہیں سنتا، اس کو بیچارے کو پیچھے چیخ رہے ہوتے ہیں بریک لگانے کو، وہ دوسرے سٹاپ پہ جا کے بریک لگاتا ہے. ویسے بھی شاہ جی گوگا چنگچی میں آگے بیٹھتا ہے، پیچھے نہیں بٹھاتے اس کو، پیچھے بیٹھے تو وہ آگے سے اٹھ جاتا ہے. اور بلاول صاحب اتنے بھی فارغ نہیں ہیں کہ وہ آپ کی آواز کا جواب دینے بھی کھڑے ہو جائیں. وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی کے لیڈر ہیں. جی ہاں بالکل. اور جنید صاحب آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جب پیپلز پارٹی نے میرا نام دیا ہے وزیر اعظم کے طور پہ، تو جیسا جشن منایا گیا ہے میں حیران ہو گیا کہ لوگ کتنا چاہتے ہیں مجھے، اور لوگوں کی کتنی خواہش ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے. شاہ جی آپ کو وزارت عظمیٰ کی ایڈوانس مبارکباد. خیر مبارک بابا، بڑی مہربانی آپ کی. کیا جی ایسے مبارکبادیں وصول کرتے جا رہے ہیں، کہاں حکومت جا رہی ہے؟ بلکہ یہ اگر آپ کی نومینیشن ہوئی ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خدشہ صرف خدشہ ہی ہے موجودہ حکومت کے جانے کا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ جی اگر اس خدشے میں کوئی حقیقت ہوتی تو آپ کو وزیر اعظم نامزد نہ کیا جاتا. نہ حکومت نے جانا ہے، نہ آپ نے وزیر اعظم بننا ہے. اور جو کہتے ہیں نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. جنید ایک بات یاد رکھنا، جب رادا کو کوئی گانا لڑ جاتا ہے نا تو وہ تیل کا انتظار نہیں کرتی، خشک ہی ناچ لیتی. اور جنید ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جب تک حکومت نہیں جاتی یہ مارچ ہی رہے گا، اس کا اپریل نہیں بنے گا. شاہ جی معافی کے ساتھ اگر مارچ تک دھند رہی تو پھر بھی آپ لانگ مارچ کریں گے؟ ہم نے لانگ مارچ موٹر وے پہ نہیں کرنا بابا. یہ دھند رکاوٹ بنتی ہے موٹر وے پہ چلنے والوں کے لیے. یہ لانگ مارچ ہم نے اسلام آباد میں کرنا ہے. اور ایک بات اس دفعہ ہر کوئی سن لے، اس وقت تک لانگ مارچ ختم نہیں ہوگا جب تک یہ حکومت اپنے گھروں کو نہیں چلی جائے. اگر واقعی یہ آپ کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے لیا گیا پھر تو آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے پورا زور لگا دیں گے. او بابا میں نے کیا زور لگانا ہے، یہ حکومت تو خود زور لگا رہی ہے اپنے آپ کو گرانے کے لیے. 22 کروڑ عوام زور لگا رہی ہے اسے گھر بھیجنے کے لیے. جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جس طرح زندگی اجیرن ہو گئی ہے، یہ لوگ بیچارے اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل کی جاتی آج جائے. اور آپ یہ دیکھیں جنید، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ حکومت اگر نہیں جائے گی نا تو پھر اللہ نہ کرے پاکستان میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. اور حکومت جس قدر مقروض ہو گئی ہے، اب تو اسٹیٹ بینک بھی ان کی بات نہیں مانتا. بلکہ وہ دن دور نہیں ہے کہ حکومت نے کسی کام کے لیے بینک میں جانا ہے تو بینک کے گارڈوں نے اس کو اندر نہیں جانے دینا، بلکہ اندر جانا تو دور کی بات، اس کو بینک کے سامنے سٹوں کی ریڑھی بھی نہیں لگانے دینی. جی بھٹو بہت شکریہ. آپ دیکھیں IMF کے سامنے موجودہ حکومت اس طرح لیٹ گئی ہے کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ اگر قرضہ نہ دیا تو میری لاش پر سے ہی گزر کے جانا پڑے گا. روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. یہ کپڑا اور مکان تو تم فضول ہی ساتھ کہہ رہے ہو، اصل مطالبہ تمہارا روٹی کا ہی ہے. اور تمہارا یہ مطالبہ موجودہ کیا کوئی بھی حکومت پورا نہیں کر سکتی.
بلکہ ہمیں تو یہ خبر بھی ملی ہے کہ تمہارا یہی روٹی والا مطالبہ پورا کرتے کرتے ہماری بھابھی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. شاہ جی آخری 2-3 سال اس کی روٹیاں اتارتے اتارتے بھابھی کے ہاتھ ایسے ہی ہو گئے تھے, ایسے فکس ہو گئے تھے. ویسے شاہ جی اگر آپ کا نام بطور وزیر اعظم سامنے آ گیا پھر تو بلاول صاحب کے نام کے ساتھ سوالیہ نشان لگ جائے گا. بھائی کس بات کا سوالیہ نشان؟ جب تم لوگوں کا حسب حال میں بطور دانشور نام آنا شروع ہوا تھا تو کیا حسن نثار, مجیب الرحمان شامی, کامران خان, نجم سیٹھی کے نام پہ سوالیہ نشان لگ گیا تھا؟ آپ کی اپنی دانش ہے, ان کی اپنی دانش ہے. جی بالکل. اسی طرح بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو ان کی اپنی وزارت عظمیٰ ہوگی, میں بنوں گا تو میری وزارت عظمیٰ ہوگی. تو پیپلز پارٹی کے 2 دھڑے ہوں گے شاہ جی؟ کیسی فضول بات کر رہے ہو بابا. یہ پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے اللہ کے فضل سے شروع سے آخر تک ایک ہی دھڑا ہے. اچھا. اور یہ اگر ہم وزیر اعظم بنیں گے تو وہ بھی بلاول صاحب کے حکم پہ ہی بنیں گے. تو بلاول صاحب بنیں گے تو بسم اللہ وہ بن جائے, ہم خوش ہوں گے, ہم ان کے ورکر ہیں. ہم نے کبھی ان سیٹوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے. شاہ جی آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی ذاتی کوششوں سے مختلف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ایک پوائنٹ ہے کون سا؟ حنیفے کے سری پاوے, نہاری کر لو, نہاری. قیمے والے نان کا جی چاہ رہا ہے تو وہ کر لو. کیا مطلب شاہ جی؟ کیا فضول بات کی ہے آپ نے. بھائی ظاہر ہے ایک پوائنٹ یہی ہے کہ اس حکومت کو واپس بھیجنا ہے. اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سب نے اکٹھے ہونا ہے. اسی پوائنٹ پہ تو اختلاف ہے, آپ کی اپنی حکمت عملی ہے, نون لیگ کی اپنی اسٹریٹجی ہے. تو آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ ہم لوگ ایک اسٹریٹجی پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ وہ اسٹریٹجی ایک ہونے والی ہے. دیکھیے مقصد ہمارا سب کا ایک ہی ہے, بات کا انداز علیحدہ علیحدہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سے اس بیچاری عوام کی جان چھڑا دی جائے اور کوئی ایسی حکومت آئے جو یہ عوام کو سانس لینے کی کم از کم اجازت تو دے دے. بھائی ان سے جب بھی کوئی بات کرتا ہے یہ سارا الزام پچھلی حکومتوں پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے اندھے فقیروں کے ٹاٹ اٹھا اٹھا کے نیچے سے پیسے نکال رہے ہیں. وہ تو جب اندھا ان کے ہاتھ پہ چھڑی مارتا ہے تو پھر ان کو معلوم ہوتا ہے یہ اندھا نہیں ہے, یہ ہماری وجہ سے ہی انیوا مانگ رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بندہ جا کے اپنی تصویر بنوا لیتا تھا تو اس کو تصویر کے لیے کوئی 4-5 دن بعد کا ٹائم ملتا تھا. بالکل کہ بھائی 4-5 دن بعد کیوں ملے گی؟ وہ کہتا بھائی جی 36 تصویراں پوریاں ہون گیاں, پھر اس کو ریل کو نکالیں گے پھر دوئیں گے. جی آج حسب ماضی میں آپ کو بڑی مائع کی چیز یاد کرانے لگا. اب تو آپ کے سب کے ہاتھ میں ایک ایک موبائل ہوتا ہے, فون, اور اس میں ایک کیمرہ ہوتا ہے, بلکہ ان تو 3-3 4-4 کیمرے ایک ایک موبائل میں لگ کے آ رہے ہیں. یاد کریں یہ ایسے کچھ عرصہ پہلے ہائے 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 فوٹو کھچوانا کتنا اہم اور کتنا منصوبہ بندی والا ہوتا تھا. ہر محلے میں تقریباً ایک فوٹوگرافر کی دکان ہوتی تھی اور سب تو تیار ہوتے چ فوٹوگرافر خود ہوندا سی. کس کے وال وا کے اس نے کانوں کے اوپر کٹنگ کرا کے تو کالر بند کر کے وہ بیٹھا ہوتا. تصویر بنوانی ہے, آئیے تشریف لائیے. ہلکی سی خوشبو بھی اس نے لگائی ہوتی تھی, عطر والی. وہ خوشبو کے بارے میں یہ تصور کرتے تھے کہ یہ تصویر میں خوشبو آئے گی, اور بہت سے گاؤں کے لوگ تصویر کھچواتے ہوئے خوشبو لگاتے ہیں. اچھا اب مزیدار بات یہ ہے کہ جب آپ تصویر بنوانے کے لیے جاتے تھے اکثر اوقات تو صرف شناختی کارڈ کے لیے یا کوئی اسکول کالج کے داخلے کے لیے یا پھر پاسپورٹ بنوانے کے لیے فوٹو کھچوائی جاتی. بالکل اس کے لیے بندوبست اس نے خود بھی کیا ہوتا تھا. اس ڈریس کے لیے مختلف قسم کے کوٹ بھی اندر ٹانگے ہوتے تھے, ٹائیاں بھی ٹانگی ہوتی تھی. ہاں جی کہ وہ ٹائی شائی لگا کے اوپر کھلا کوٹ پا کے تو فوٹو کھچوا لے. آپ فکر نہ کریں فوٹو کے وچ کھلا نہیں لگے گا. اکثر جو گاؤں سے بیچارے جاتے تھے نا, تصویر اوپر ٹائی لگائی ہوتی تھی, نیچے دھوتی پہنی ہوتی تھی. تو دھوتی کون سی آتی تھی, وہ اتنی کھینچ کے پاسپورٹ میں لگا دیتا تھا. اور ساری زندگی وہ بندہ بتاتا رہتا تھا کہ اس فوٹو دے تھلے میں دھوتی بننی ہے. اچھا پھر یہ تو پاسپورٹ شناختی کارڈ وغیرہ کی تصویریں ہوتی تھی نا. ویسے بھی لوگ دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ
फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाते थे। दीदी मेरे जैसे को तो अक्सर वो ना ही करते थे, कल बना देंगे यार अरे ये तो खैर उन्होंने कैमरे की मजबूरी होनी है, कई कैमरे नहीं मथे लगते किसी बंदे। दुकानदार ना नहीं करता था, कैमरा ना करता था। अच्छा, ये जो दोस्तों के साथ तस्वीर बनवाने जाते थे ना, या फैमिली के साथ, उसके लिए फोटोग्राफर ने मुख्तलिफ सीनरीज पीछे टांगी होती, उसमें पहाड़ी इलाके की सीनरी, पहाड़ों की, उसमें कोई बिल्डिंगों की सीनरी, उस पे बादलों की सीनरी, आबशार, या उसमें जानवर, शेर, शूर, चीता के साथ फोटो बनवा रहे हैं। कई बंदे बिल्डिंग के साथ तस्वीर खिंचा के सौरे नु कहंदे सी मैं उदों हांगकांग हुंदा सा। हाँ, फ्रॉड बड़े होते थे। और ये वाकई सही बात है कि लोग बेचारे ना जी, उस वक्त इतना सफर भी नहीं था ना होता, ना ही आसानियां थी, मुवासलात का इतना कोई जदीद निजाम नहीं था। ये तो अल्लाह जी जिंदगी से तंदुरुस्ती दवे, शबाज शरीफ, नवाज शरीफ उन्होंने मोटरवे बनाते, वरना बड़ा डर लगता था सफर करते हुए। तो लोग बेचारे पहाड़ी इलाके में इतना खर्चा करके और रिस्क लेके जाने की बजाय पीछे पहाड़ी सीनरी ला के फोटो खिंचवा ले। फलों की तस्वीरों वाले कैलेंडर होते थे, गोगे के पीछे लगा हुआ है, फोटोग्राफर 20 दफा कहता है बाबू जी मुंह इधर करो, गोगा पीछे देखता था। अब पीछे कोई दुआने ना चौक के ले जाए। अच्छा, कई फोटोग्राफर्स ने आवाम की सहूलत के लिए घोड़ा भी खड़ा किया होता था, लकड़ी का, प्लास्टिक का। हाँ जी, हाँ जी, और घोड़े ते बह के मतलब जेड़े गोडे ने वो भी जमीन नु लगन डे, एडा निका घोड़ा बड़े, या शेर बना के रखा हुआ है मिट्टी का, उसके ऐसे गले में बाजू डाल के फोटो खिंचा। 2.5 फुट का घोड़ा है और ऊपर टीपू सुल्तान बन के बैठा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो शेर मिट्टी का बना होता था ना, वो अपने लो तो शेर ना फोटो खिंचा के जाते हैं, मगर अद्धे दोस्त यही कहते सन कि भाई जी ये कुत्ता नवा ले आया तुसी, कसमा चुकदा ही शेर शेर। वो शेर पे बाजू ही इतना आया हुंदा कि गरीब दी लक ही टुट जाता। हाँ जी। और एक और बड़ी मजे की आपको बात याद कराऊं, हाय हाय हाय, पिस्तौल भी उधर एक पड़ी होती, वो भी गले में डाल के कई बंदे फोटो खिंचवाते हैं। जी, पिस्तौल तो नाली नहीं थी होती, वो ऐसे मोटे पे लटका के तो फोटो खिंचा रहे। और अजीजी भाई कंगा और शीशा भी रखा होता था, कंगे की हालत देख के अंदाजा होता था कि कोई 1.5 लाख बंदा इतना स्टाइल बना दिया। वाकई कंगा शीशा भी उसने रखा था, कंगी शंगी फेर के बंदा ऐसे फोटो खिंचवा। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी आपको बात याद कराने लगे कि खवातीन जो जाती थी ना जी तस्वीर बनवाने के लिए, वो बाकायदा मर्द हजरात उनके साथ जाते थे और जाके फिर फोटोग्राफर को शरीफ ढूंढते थे तो वो फलां बंदा बुजुर्ग है उससे बनवा लो। फिर जब बच्ची या लड़की थी या खातून खाना तस्वीर बनवाती थी उस बुजुर्ग से या फोटोग्राफर से, फिर उसको ये कहा जाता था कि जो तो तस्वीर धोनी होएगी तो सान बुला लवी। वो तस्वीर तुलवा के तो साथ नेगेटिव समेत फोटो ले जाते थे। बिल्कुल। और फोटोग्राफर नेगेटिव के पैसे ज्यादा लेता था, फिर फोटो के साथ नेगेटिव के अलग पैसे लेता था। और शर्मो हया वाले लोग, पर्देदार लोग, वो तस्वीर का नेगेटिव इसलिए साथ ले जाते थे कि कहीं ये हमारी खवातीन की मजीद को कापियां निकाल के ना देख रहे हो। अक्सर शॉप्स पे लिखा होता था कि नेगेटिव फोटो स्टूडियो की मलकियत तस्वर किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। मगर खवातीन की फोटो खिंचवाने वाले लोग इस तरह की बार्गेनिंग करते कि भाई नेगेटिव हमने साथ लेना है। सही। अजीजी भाई कोई सीधा साधा बंदा पहली दफा स्टूडियो में जाता था ना, वो लाइटां ही इन्नियां वेख के समझदा सी कि मैं एयरपोर्ट पे आ गया। अब बड़े बड़े अच्छे स्टूडियो भी बने होते थे। और ये जो मैंने अभी खवातीन की फोटोग्राफी की बात की है, हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी टिकटॉक पे देखता हूँ ना बच्चियों को टिकटॉक बनाते हुए, तो मैं कहता हूँ कि किथे गई हो शर्म हैया, क्या हो गया खवातीन को, हमारी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को। मतलब शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की या दाखिले के लिए तस्वीर बनाना एक वक्त पड़ा होता। बिल्कुल। और कहाँ अब अपने घरों के छतों के ऊपर डांस कर करके तो टिकटॉक बना बना के फेंक रही होती। अजीजी भाईजान, स्टूडेंट बस कार्ड के लिए भी तस्वीर बनवानी पड़ती थी। हाँ हाँ हाँ, मतलब इस तरह की चीजों में तस्वीर जो जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होती थी वो फोटो स्टूडियो से बनवाई जाती थी। अब तो फौरन फोटो काट कर टक आ गई। और फिर एक और बड़ी अजीब सी बात होती थी कि 35 तस्वीरों की रील होती थी, या मेरा ख्याल है 12 फोटोओं वाली भी रील होती थी जी। तो एक बंदा जाके अपनी तस्वीर बनवा लेता था तो उसको तस्वीर के लिए कोई 4-5 दिन बाद का टाइम मिलता था। बिल्कुल। कि भाई 4-5 दिन बाद क्यों मिलेगी? वो कहता भाई जी 36 तस्वीरें पूरियां होनगियां
پھر اس کو ریل کو نکالیں گے پھر دھوئیں گے. اچھا کئی دفعہ اس طرح کا حادثہ بھی پیش آ جاتا تھا کہ 5 دن بعد انہیں ریل کڈی ہے تو انہوں ہوا لگ گئی تے جڑے 36 بندے فوٹو کھچوان گئے سنن نے انہاں دی شناختی کارڈ ہن اگلے مہینے تے پے گئے. اور وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا تھا, وہ کہتا تھا کیمیکل ٹھیک نہیں آیا, کیمیکل ٹھیک نہیں آیا یا کیمرے دا نک کٹیا گیا, یا کہہ دیتے تھے آپ نے تصویر کھچاتے ہوئے ٹھیک پوز نہیں بنا, پھر پوز کا تصویر سے کیا ہاں جی ہاں جی. اور گوگا بیچارہ ہمیشہ فوٹو کھچاندیاں چیکا ماردا ہوندا یو کھچ لے او کھچ لے بھائی جی کھلو جاؤ کی ہویا او میں سا اندر کھچے ہیں فوٹو کھچ لے. کئی دن ساری وہ ریل نہیں دھلواتے تھے, وہ پہلے نیگیٹو بنوا لیتے تھے پھر اس میں سے خاص خاص بنوا لیتے تھے اس کا. بالکل بالکل ہاں یہ بڑی اہم بات آپ نے یاد کرائی ہے کہ اگر کوئی اپنے کیمرے سے گھر میں فوٹوگرافی کرتا تھا یا شادی شودی یا فنکشن کسی کی تو وہ ساری ریل دھلوا کے اس کے نیگیٹو بنوا لیتے تھے پھر دیکھتے تھے چونکہ مہنگا کام ہوتا تھا اس وقت تو ایسے پوری ریل کو دیکھتے تھے کہ کون کون سی تصویر بنوا لیں اور کون کون سی رہنے دیں. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے گڈ. اور کئی تصویروں کا بیچ میں فوکس شوکس ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو پھر بھی کہہ دیتے تھے کہ یار یہ رہنے دو ہمیں پیسے ضائع ہوں. بالکل ناظرین یہ تھا آج کا اسب حال اور آج کی چھوٹی سی بات. یہ بہت کم لوگوں کو خاص رکھتا ہوں, بہت کم لوگوں کو خاص رکھتا ہوں, جن کو رکھتا ہوں تا حیات رکھتا ہوں. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.